علت کائنات، غایت کائنات، سبب کائنات، بلکہ کل کائنات یعنی حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری بارگاہ میں درود پاک پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اہل محبت کا یہ محبت سے معمور مجمع حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ یہ فقیر قادری گدائے رضویت دل کی گہرائی سے آپ کو مبارکباد دیتا ہے اور آپ کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس محفل میں آنا اللہ قبول فرمائے اور اس محفل کی برکتیں اور نعمتیں آپ کو اور آپ کی نسلوں کو عطا فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی، ماشاءاللہ یہ درود پاک جو ہم نے ابھی پڑھا، ہمیں درود پاک پڑھنے کی سعادت ابھی بھی حاصل ہوئی اور الحمدللہ ہمیں ہمیشہ حاصل ہوتی رہتی ہے۔ حضرات، ہم نے درود پڑھا، فکر کو تازگی مل گئی، درود پاک پڑھا، دل کو طہارت مل گیا، درود پاک پڑھا، زبان کو پاکیزگی مل گئی، درود پاک پڑھا، قلب کو حلاوت مل گئی، درود پاک پڑھا، زندگی کو زندگی مل گئی۔ ذات محترم، ہمارے مشائخ، ہمارے اولیاء، ہمارے علماء دین ہم سے فرماتے ہیں اور ہماری اس طریقے سے تربیت کرتے ہیں کہ میرے عزیزوں، جب کوئی اچھے کام کی ابتدا کرو تو درود پاک پڑھ لیا کرو۔ یہ میرے عزیزوں، جب اس اچھے کام کی انتہا کرو تو درود پاک پڑھ لیا کرو۔ جب کوئی چیز بھول جاؤ تو درود پاک پڑھ لیا کرو، پھر یاد آ جائے تو درود پاک پڑھ لیا کرو۔ جب کسی غم میں مبتلا ہو جاؤ تو درود پاک پڑھ لیا کرو، پھر خوشی میسر آ جائے تو درود پاک پڑھ لیا کرو۔ علماء فرماتے ہیں، مشائخ اعظام فرماتے ہیں، یہ میرے عزیزوں، جب کوئی یتیم بچہ نظر آئے تو اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو اور درود پاک پڑھ لیا کرو۔ جب کوئی غریب بچہ ملے تو اس کے ہاتھ کو پکڑو اور درود پاک پڑھ لیا کرو۔ اور آگے علماء دین فرماتے ہیں، یہ میرے عزیزوں، جب تم رب کی بارگاہ میں دعا کرو تو دعا کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیا کرو، اور جب اپنے دعا کی اختتام کرو تو درود پاک پڑھ لیا کرو۔ ذات محترم، کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک مومن کی زبان سے درود پاک کے کلمات نکلتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، جو بھی درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آسمان سے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، آسمان سے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں اور آپ کے زبان سے درود پاک
बटोरने लगते हैं, उठाने लगते हैं, चुनने लगते हैं, चाहे इधर से हो, चाहे इधर से हो, जिधर से भी हो, दुरूद पाक पढ़ लिया करो। अगर दुरूद पाक पढ़ेंगे, फिर जब हमारी दुआओं को फरिश्ते अपने आगोश में ले जाएंगे और दुरूद पाक इधर से भी पढ़ेंगे और उधर से भी पढ़ेंगे और दुरूद पाक पढ़ते हुए अपने आगोश में रब की बारगाह में लेकर जाएंगे, तो हमारी दुआएं कबूल होती हुई नजर आएंगी, हमारी दुआएं कबूल होते हुए नजर आएगी। तो हज़रात मोहतरम, ये दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत है। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 18,000 मखलूक़ात पैदा फरमाए। 18,000 मखलूक़ात में से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इंसान में पैदा फरमाया, और इंसान में भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात का खिताब अता फरमाया। और साथ ही साथ अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत। हमें और आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और कुरान में इरशाद फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन। हज़रात मोहतरम, ये अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इंसान बनाया और इंसानों के साथ साथ सुन्नी मुसलमान बनाया और पक्का और सच्चा मसलक आला हजरत पर इस्तिकामत रहने वाला बनाया। तो हज़रात मोहतरम, आज हम जो इस पुरबहार और पुरअनवार महफिल मिलाद में हाजिर हुए हैं, इस महफिल मिलाद को ज्यादातर हम लोगों की ज़बान में छठी के नाम से मशहूर है। छठी, देखिए, छठी को इतनी मकबूलियत और शोहरत हासिल है। अगर कोई बच्चा मुसलमान का अगर अपनी ज़बान में जारी करे छठी शरीफ, तो हमारा और आपका ध्यान डायरेक्ट ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ चले जाती है। यानी छठी है तो किसका? ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। हज़रात मोहतरम, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई रंजो है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने वलियों का जिक्र फरमाया, अपने मुक़र्रब बंदों का जिक्र फरमाया, अपने दोस्तों का जिक्र फरमाया, तो अल्लाह तबारक व तआला लफ्ज़ अला का इस्तेमाल फरमाया। अरबी का कायदा है कि जब किसी चीज पर तंबीह की जाए, किसी चीज पर खबरदार कही जाए, तो उससे पहले लफ्ज़ अला का इस्तेमाल होता है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुक़र्रब बंदे औलियाए किराम और अपने दोस्तों का जिक्र फरमाया, तो लफ्ज़ अला का इस्तेमाल फरमाया। मौलाए करीम की बारगाह में हम पूछें और सवाल करें, मौलाए करीम, जब तूने अपने महबूब बंदों का जिक्र फरमाया, अपने औलिया का जिक्र फरमाया, अपने मुक़र्रब बंदों का जिक्र फरमाया, तो लफ्ज़ अला का इस्तेमाल फरमाया, तो रब तबारक व तआला यूं भोए होता है कि जब मैंने अपने अजीज और अपने दोस्तों का जिक्र अला से इस वजह से फरमाया, जब तुम
عقیدت سے جایا کرو، محبت سے جایا کرو۔ اگر تم محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ میرے محبوب بندے کی بارگاہ میں جاؤ گے، میرے اولیاء کی بارگاہ میں جاؤ گے، میرے دوستوں کی بارگاہ میں جاؤ گے، تو تمہارے دل کے جتنے مراد ہوں گے وہ تمام کے تمام مراد پوری ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرات محترم، ہم اور آپ جو اس محفل میلاد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو یہ نیت کر لینی چاہیے کہ ہم اور آپ اجمیر شریف میں تو نہیں گئے، لیکن خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس میں حاضر ہوئے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا دامن اس طریقے سے لگا لیجئے کہ آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں مان خلد کے نوری مسجد میں، لیکن آپ اس طریقے سے خواجہ غریب نواز کی محبت میں مستغرق ہو جائیے، اس طریقے سے ڈوب جائیے کہ آپ کو لگے کہ میں اجمیر شریف میں بیٹھا ہوا ہوں۔ جب اس عقیدت مند کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ آپ اس محفل میلاد میں بیٹھیں گے تو آپ کو ضرور بھی ضرور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ملے گا اور ان کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان الاولیاء فی الہند، نائب رسول فی الہند، عطائے رسول حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 536 ہجری 1141 عیسوی پیر کو مقام سجستان یعنی سنجر میں پیدا ہوئی۔ آپ کے والد محترمہ کا نام خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، جو اپنے وقت کے علوم ظاہری اور باطنی میں یکتائے روزگار تھے اور اپنے زمانے کے سب سے بڑے بزرگ اور ولی کامل تھے۔ آپ کی والد محترمہ کا نام بی بی ماہ نور رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، جو اپنے وقت کی بڑی عابدہ زاہدہ خاتون اور ولیہ کاملہ تھی۔ حضرات محترم، آئیے میں آپ کو بتاؤں، جب والد گرامی اپنے وقت کے ولی کامل ہو، اپنے وقت کے سب سے بڑے بزرگ ہو اور ماں پاک دامن اور عابدہ زاہدہ اور اپنے وقت کے ولیہ کاملہ ہو، تو اس سے جو پیدا ہوں گے تو اس سے پیدا ہونے والا ضرور غریب نواز ہوگا۔ حضرات محترم، آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، آج دیکھیے ہمارے معاشرہ کا ماحول کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج جو بچے پیدا ہوتے ہیں، آج ماں اور باپ یہ شکایت کرتے امام صاحب کے پاس آ کر کہ حضرت ہمارے بچے ہمارے ادب نہیں کرتے ہیں، ہماری عزت نہیں کرتے ہیں، ہماری خدمت نہیں کرتے ہیں، ہمارے بچے نوجوان ہو گئے ہیں تو ہم سے الگ ہو گئے ہیں، ہماری خبرداری نہیں رکھتے، ہماری عزت و احترام نہیں کرتے۔ حضرات محترم، آئیے میں آپ کو بتاؤں، آج اس کی سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑی غلطی ہم سب کے والدین کی ہے۔ اگر ہمارے والدین یعنی ماں اور باپ اگر یہ با اخلاق ہو، با کردار ہو، با عزت ہو، نمازی ہو اور پاک دامن ہو، ہمارے والدین اگر شریعت کا ماننے والا ہو، تو پھر جو ان کے بچے ہوں گے وہ بھی نمازی ہوگا، ان کے جو بچے ہوں گے وہ بھی پاک دامن ہوگا، ان کے جو بچے ہوں گے وہ بھی جو ہے
گناہوں سے بچتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا ماحول یوں ہے کہ اگر ہمارے گھر پر اگر بچے ہیں، اگر بچے ہم سے موبائل مانگتے ہیں تو ہم فوراً اپنے بچے کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ یوں تو ممبئی کا ماحول ہو چکا ہے کہ ممبئی میں جو ہے ہر گھروں میں ٹی وی نظر آتے ہیں، اور ٹی وی میں خود حرام کاری کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کر حرام کاری یعنی فلم دیکھ رہے ہیں، طرح طرح کی کہانیاں دیکھ رہے ہیں۔ جب ہمارے بچے فلم دیکھیں گے، جب ہمارے بچے کہانیاں دیکھیں گے اور ہم خود اپنے بچوں کے ساتھ فلم اور گانا اور کہانیاں دیکھیں گے اور سنیں گے، تو ہمارے بچے کو اگر ہم کہیں گے کہ میرے بچے آپ جو ہے فلم مت دیکھا کرو، آپ گانا مت سنا کرو، آپ کہانیاں مت سنا کرو، تو کیا وہ ہماری بات مانیں گے؟ بالکل نہیں، اس لیے کہ ہم اور آپ خود جو ہے گناہوں میں مبتلا ہے۔ تو حضرات محترم، اگر اپنے بچوں کی زندگی کو سنوارنی ہے، اگر اپنے بچوں کو با اخلاق اور با کردار بنانا ہے، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا، اپنے آپ کو جو ہے فلم دیکھنے سے بچانا پڑے گا، اپنے آپ کو گانا سننے سے بچانا پڑے گا، اپنے آپ کو جو ہے اپنے بچوں کی اچھی طریقے سے تربیت کرنی پڑے گی۔ پھر آپ کا بچہ جو بڑا ہوگا تو آپ کی خدمت کرتا ہوا نظر آئے گا، آپ کی عزت و احترام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن آج معاملہ اس کے برعکس ہے، معاملہ اس کا الٹا ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ماں باپ پریشان ہے۔ تو حضرات محترم، آپ خود پہلے اپنے آپ کو شریعت کے جو ہے ماننے والے بن جائیے۔ آپ اگر شریعت کے ماننے والے بن جائیں گے، نمازی بن جائیں گے، اپنے چہرے پر سنت مصطفیٰ سجا لیں گے، تو آپ کی جو اولاد ہوگی پھر اولاد کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کی اولاد خود بخود آپ کے راستے پر چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب داماد رسول خلیفہ چہارم فاتح خیبر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے 13ویں پشت میں جا ملتا، اور حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ والد کی طرف سے حسینی سید ہے اور والدہ کی طرف سے حسنی سید ہے۔ اس طریقے سے آپ کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم، آئیے حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے جو حالات زندگی ہے اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جو ہے عہد طفلی ہے، بچپن کا زمانہ ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اپنے والد محترم کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ تشریف لے جاتے ہیں، اور بہت ہی عمدہ اور نفیس کپڑا پہن کر عید کی نماز کے لیے عیدگاہ تشریف لے جاتے ہیں، تو راستے میں ایک نابینا لڑکا ملتا ہے، اور وہ نابینا لڑکا پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر جو بھی اس نابینا لڑکے پر پڑتی ہے تو حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی مجبوری، ان کی لاچاری اور غریبی پر ترس آ جاتی ہے، اور اپنا عمدہ اور نفیس کپڑا اتار کر اس نابینا لڑکے کو پہنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ! یہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی غریب پروری، لاچار پروری، مجبور پروری عہد طفلی میں ہی دیکھا جا رہا۔ بچپن کا زمانہ ہے، ابھی جو ہے تقریباً 6-7 سال عمر ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ
اس طریقے سے غریب پروری فرما رہے ہیں. اپنا عمدہ اور نفیس کپڑا اس نابینا لڑکے کو پہنا دیتے ہیں اور خود گھر جا کر دوسرے کپڑے پہن کر پھر اس نابینا لڑکے کے ساتھ جو ہے عیدگاہ تشریف لے جاتی ہے. تو حضرات گرامی، اس واقعہ سے ہمیں اور آپ کو یہ درس مل رہا ہے کہ اگر ہمارے پڑوس میں یا ہمارے رشتہ دار میں یا دوست میں یا اقارب میں اگر کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، تو ہمیں اس کی حاجت مندی کرنی چاہیے، اس کی غریب پروری کرنی چاہیے، اس کی لاچاری کو دور کرنی چاہیے، اس کی مجبوری کو دور کرنی چاہیے. یہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. اور غریب پروری، لاچار پروری، مجبور پروری یہ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات تک نہیں رہی، بلکہ وصال کے بعد بھی اور آج تک یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ابھی بھی اگر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں کوئی مجبور حاجت لے کر جاتا ہے تو اس کی حاجت پوری ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. اگر کوئی غریب اپنی غریبی کی حاجت کو لے کر جاتا ہے تو اس کی حاجت پوری ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. اگر کوئی لاچار اپنی مجبوری کو لے کر جاتا ہے تو اس کی حاجت پوری ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. اور الحمدللہ یہ چیز جو ہے قیامت تک حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے حیات میں باقی رہی اور حیات کے بعد، وصال کے بعد بھی یہ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اب تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی انشاءاللہ. حضرات محترم، آئیے میں آپ کو بتاؤں حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو قطب المشائخ کا لقب کیسے ملا؟ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز کو ہم اور آپ قطب المشائخ کے لقب سے یاد کرتے ہیں. آئیے حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں 20 سال تک رہے. کتنے سال تک؟ 20 سال تک رہے. اور بغداد شریف سے اپنے شیخ طریقت کے ساتھ زیارت حرمین طیبین کا مبارک سفر جو ہے ان کے ساتھ یہ مبارک سفر ملا. حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شیخ طریقت سیدنا عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ یہ مبارک سفر طے فرمائے. مناسک حج ادا کرنے کے بعد حضرت سیدنا عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں اور پکڑنے کے بعد حتیم کعبہ پر لاتے ہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد حضرت سیدنا شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ہاتھ کو بلند کرتے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھیلاتے ہیں اور پھیلانے کے بعد اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یہ میرے پروردگار، یہ میرے معین الدین ہے، میرے معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یہ میرے معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو ہی یہ آواز، یہ عرض شیخ عثمان ہارونی اپنی زبان سے نکالتے ہیں، فوراً جو ہے بیت اللہ سے آواز آتی ہے اے شیخ عثمان ہارونی، معین الدین ہمارا دوست ہے، معین الدین ہمارا دوست ہے اور ہم نے اسے قبول فرمایا اور ہم نے اسے عزت و عظمت عطا کی. سبحان اللہ. پھر جو ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دیتے ہیں اور صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکم یا سید المرسلین یا خاتم النبیین. اسی وقت فوراً جو ہے روزے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا خواجہ غریب نواز یا قطب المشائخ. سبحان اللہ.